السلام علیکم میری پیاری بہنوں، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور برابر میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ شکریہ۔ قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کے آسان طریقے۔ ہم اکثر قرآن تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس پڑھے ہوئے کو سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ ہم اکثر اوقات اس بات پر زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کتنا پڑھا، بجائے اس کے کہ ہم نے قرآن کتنا سیکھا۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاللَّهُ تَعَجَّلْ بِالْقُرْآنِ، اور قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرو۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت نازل کی گئی تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لائے تھے۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے اور آپ کو سناتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق کے ساتھ جلدی جلدی اسے پڑھتے جاتے اور ختم کرتے جاتے تاکہ کچھ بھول نہ جائیں۔ اس پر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن آہستہ آہستہ پڑھنے کی تلقین کی، اور اللہ نے فرمایا کہ پہلے آپ وحی کو مکمل اور اچھے طریقے سے سنیں اور سمجھیں۔ اس وحی کو یادوانا اور دل میں بٹھانا پھر ہمارا کام ہے۔ تو ہمیں اس آیت سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ قرآن کو جلدی جلدی پڑھ کر ختم نہیں کرنا، بلکہ قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھنا ہے اور اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو وہی صلہ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ تو آپ نے یہ سوچ کر پریشان نہیں ہونا کہ پہلے ہی اتنی دیر سے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو اگر اب بھی ختم نہ کیا اور ایسے ہی موت آ گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ آپ اگر اس نیت سے قرآن کی صرف ایک آیت بھی روز پڑھیں گے نا، تو آپ کو آہستہ آہستہ یہ پورا قرآن سمجھنا ہے۔ تو آپ کو بھلے موت قرآن کو سمجھ کر ختم کیے بغیر آئے، لیکن آپ کو اس نیت کا اجر ضرور ملے گا جس نیت سے آپ روز قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو قرآن سیکھنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور پورے دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پڑھتے ہوئے کسی بھی قسم کی جلد بازی نہیں کرنی۔ آپ نے اپنے ذہن کو بس تیار کر لینا ہے کہ قرآن کو پڑھنا نہیں، سمجھنا ہے۔ پھر آپ قرآن کو پڑھ بھی لیں گے اور سمجھ بھی لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تمہارا دل لگا رہے تب تک قرآن پڑھتے رہو، اور جب بے سکون ہونے لگو تو اٹھ کھڑے ہو، یعنی جب تک آسانی سے قرآن پڑھ سکو تب تک پڑھو، لیکن جیسے ہی تاہٹ ہونے لگی تو فوراً سے اسے چھوڑ دو۔ قرآن کو سیکھنے کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے اسے صرف عربی کے ساتھ نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے ہر لفظ اور ہر لائن کا اردو ترجمہ بھی پڑھنا ہے اور تفسیر کے ذریعے اس ترجمے کو سمجھنا ہے۔ اگر پہلی دفعہ قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک خاص اسکالر اور عالم کی تفسیر سے شروع کریں اور صرف ایک تفسیر پڑھنی ہے، کیونکہ اگر آپ شروع میں ہی مختلف علماء کرام کی تفصیلیں اکٹھی پڑھنے لگیں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے اور قرآن آپ کو مشکل لگنے لگے گا۔ اس طرح آپ کو کسی بھی تفسیر کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اگر آپ نئے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر اسرار الاحمد کی تفسیر پڑھنی اور سننی چاہیے جو بیان القرآن میں انہوں نے کی ہے۔ پھر جب وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن کی سمجھ آنے لگے تو آپ مختلف علماء کرام کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو چیزیں اور کلیئر ہو جائیں۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو بس ایک کاپی پینسل رکھ لیں اور روز جو آیت پڑھیں اس آیت کو اپنی اس کاپی میں نوٹ کر لیں، اس کے کچھ اہم پوائنٹس لکھ لیں تاکہ اگر زندگی میں کبھی بھی آپ کو قرآن دہرانا ہو تو آپ وہ پوائنٹس پڑھ کر یاد کر سکیں گے۔ اس آیت سے آپ نے کیا سیکھا تھا؟ یوں آپ کو بار بار لمبی تفاسیر ہی پڑھنی پڑیں گی،
بلکہ آپ کو چند پوائنٹس ہی یاد آ جائے گا کہ یہ آیت کس بارے میں ہے، اور پھر آپ نے آیتوں کو تدبر کرنا ہے۔ تدبر سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ان آیات کا اپنی زندگی سے موازنہ کرنا ہے۔ جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں اس کا آپ کی زندگی میں کیا عمل دخل ہے، اور کیا آپ اس آیت پر عمل کرتے ہیں۔ تفاسیر میں ہم تمام صورتوں اور آیتوں کے مختصر معنی کو سمجھتے اور اپنا سامنا کرتے ہیں۔ ہم خود سے سوال کرتے ہیں اور خود ہی ان سوالات کا پھر جواب ڈھونڈتے ہیں۔ ہم خود کو محاسبہ کرتے ہیں۔ جیسے اللہ نے قرآن میں پردے کا حکم دیا ہے، تو ہم نے خود سے ہی یہ سوال کرنا ہے کہ کیا ہم اس حکم کو تسلیم کرتے ہیں، اور اگر تسلیم کرتے ہیں تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اور اگر عمل کرتے ہیں تو کیا صحیح طور پر کرتے ہیں، اور اگر عمل نہیں کرتے تو کیا خیال ہے ایسا جو ہمیں اس سے دور کیے ہوئے ہے، اور جس خیال نے ہمیں اس سے دور کر رکھا ہے اسے ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں، اور اگر ہم ختم کرتے ہیں تو ایسے اللہ کے حکم پر مستقل مزاج رہ سکتے ہیں۔ یہ سارے سوالات ہم نے اپنی ذات سے کرنے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک آئینے کی طرح ہے جو آپ کو آپ سے ملواتا ہے۔ اگر ہمارے چہرے پر کوئی داغ لگا ہو تو ہم اسے آئینے کے بغیر نہیں دیکھ پاتے۔ اسی طرح قرآن ہم سے ہمارا ہی سامنا کرواتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ آئینہ ظاہر دکھاتا ہے جبکہ قرآن ہمیں باطن دکھاتا ہے۔ آئینہ تو ہمیں ہمارے چہروں پر لگے داغوں کا حل نہیں بتاتا، لیکن قرآن ہمیں ہماری روح پر لگے داغوں کو حل کرنا بھی بتاتا ہے۔ آپ یوں کہہ سکیں کہ قرآن آپ کی ہی کہانی ہے۔ اسے اپنا سمجھ کر پڑھیں گے تو اپنا ہی پائیں گے۔ اگلا مرحلہ ہے قرآن کی آیتوں کو تسلیم کرنا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو قرآن کی آیتوں کو مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں، لیکن آپ انہیں تسلیم نہیں کر پاتے۔ ہم انسان ہیں اور انسانی فطرت یہ ہوتی ہے کہ انسان اس جگہ سے ہمیشہ دور بھاگتا ہے جس کے بارے میں ہمیں علم ہو کہ وہاں غلط ہے۔ تو قرآن ایسی جگہ ہے جہاں پہنچ کر انسان کے پاس سچ کا سامنا کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں بچتا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کو بھی تسلیم کیا جائے جن پر آپ عمل نہیں کرتے۔ میں نے دیکھا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن کی آیتیں سنائی اور سمجھائی بھی جائیں تب بھی وہ اس پر بحث کرتے ہیں، کیونکہ وہ اندر سے جانتے ہیں کہ وہ ان آیتوں کے مطابق نہیں جی رہے، اور پھر انہیں یہ بات خوف زدہ کرتی ہے۔ اس لیے پھر وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ان آیتوں کا اصل قبول نہیں کرتے، بلکہ ان آیتوں میں اپنے لحاظ سے تبدیلی کر لیتے ہیں تاکہ انہیں گلٹ محسوس نہ ہو۔ جیسے اللہ نے قرآن پاک میں سورہ کہف کی آیت نمبر 54 میں فرمایا ہے کہ اور البتہ تخلیق ہم نے اس قرآن میں ان لوگوں کے لیے ہر ایک مثال کو کئی طرح سے بیان کیا ہے، اور انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن پاک میں ہر چیز بہت آسان اور واضح الفاظ میں بیان کر رکھی ہے، لیکن انسان جس بات کو اپنے مخالف پاتا ہے اس پر وہ جھگڑا کرنے لگتا ہے، یعنی اس بات پر وہ بحث کرنے لگتا ہے اور اپنے لاجکس دینے لگتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ نے اس بات کے حوالے سے قرآن میں کتنی آیتیں اور کتنے قصے بیان کر رکھے ہیں، کیونکہ تب اسے صرف اور صرف اپنی غلطیاں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں جسے وہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس لیے وہ اس غلطی کو چھپانے کے لیے طرح طرح کی وجوہات دیتا ہے۔ آپ نے اپنے ذہن کو پہلے ہی سے ہی تیار کر لینا ہے۔ بات آپ کی رضا اور اعمال کے مطابق ہو یا نہ ہو، آپ نے ہر حال میں اسے قبول کرنا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ قرآن میں جھگڑا نہ کرو، کیونکہ اس میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ قرآن کو سمجھنے کا سب سے اہم طریقہ قرآن پر عمل کرنا ہے۔
آپ قرآن کی آیتوں کو تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ اس کی آیتوں پر عمل نہیں کریں گے، تب تک آپ کو قرآن فائدہ نہیں دے گا۔ جیسے سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرمایا ہے، اور کافر کہتے ہیں اس پر یک بار گئی قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا، اس طرح اتارا گیا ہے تاکہ ہم نے اس سے تیرے دل کو اطمینان دے۔ جیسے اللہ نے یہ قرآن ایک ایک آیت کے آہستہ آہستہ نازل کیا تھا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بالکل ویسے ہی ایک ایک آیت کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی کا حصہ بنانے سے ہی ہم اس پر عمل کر سکیں گے۔ اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ ایک ہی دفعہ میں آپ کی زندگی قرآن کے مطابق ہو جائے تو آپ تھک جائیں گے۔ جیسے قرآن کو ایک دفعہ میں پڑھ لینے سے آپ کو یہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا، ویسے ہی اس پورے قرآن کو یکدم اپنی زندگی کا حصہ لینے سے آپ اس پر پورا نہیں اتر سکتے۔ آپ کو رفتہ رفتہ اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بدلنا ہوگا۔ سوچو، آئے اسے اپنی زندگی میں لانے کے لیے مکمل وقت لیں، سکون اور تسکین کے ساتھ۔ بس آپ نے کوشش کرنا کبھی نہیں چھوڑنی۔ قرآن کو سمجھنے اور اس میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے سب سے آخری حل یہ ہے کہ آپ اسے روز پڑھیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی مثال بندھے ہوئے اونٹ کے مالک کی طرح ہے۔ اگر وہ اس کا خیال رکھے گا تو اسے قابو میں رکھے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو وہ بھاگ جائے گا۔ اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اونٹ کا مالک بار بار اونٹ کو دیکھتا رہے گا اور اس کی خبر رکھے گا، یعنی اس پر نظر رکھے گا، تب تک وہ اونٹ کہیں بھی نہیں جا سکے گا۔ لیکن جیسے ہی اس اونٹ سے نظر ہٹا لی تو وہ اونٹ بھاگ جائے گا۔ بالکل اسی طرح جب تک آپ قرآن کو روزانہ پڑھیں گے تب تک یہ آپ کو یاد رہے گا اور تب آپ اس پر عمل کر سکیں گے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے اس میں وقفہ ڈالا ویسے ہی آپ کی گرفت اور سمجھ سے نکل جائے گا۔ الفاظ بار بار دہرانے اور پڑھنے سے ہی یاد ہوتے ہیں اور ہمارے دل میں اثر کرتے ہیں۔ تو اگر آپ قرآن کو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ کر بند کر دیں گے اور پھر ہفتوں تک اسے نہیں کھولیں گے تو آپ کا دل کیسے کھلے گا؟ اور پتہ ہے اونٹ کا لفظ اس حدیث میں کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ کیونکہ اونٹ ایسا گھریلو جانور ہے جو اگر ایک دفعہ بھاگ جائے تو اسے ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر قرآن ایک ہفتہ سینے سے نکل جائے تو اسے دوبارہ یاد کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ روز کا ایک لفظ پڑھیں یا ایک آیت، لیکن آپ نے قرآن پڑھنا لازمی ہے تاکہ یہ آپ کے دل میں ہمیشہ محفوظ رہے۔ آپ قرآن کی حفاظت کریں گے تو یہ قرآن بھی دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کی حفاظت کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سفارش کرنے والا ہے اور اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ جو شخص اسے سامنے رکھے گا اسے جنت کی طرف لے جائے گا، اور جو اسے پیٹھ پیچھے پھینک دے گا اسے جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے گا۔